حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں میں سے ایک عظیم نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال میں بہت ہی خوبصورت تھے۔ صبر، تقوی اور سچائی اور اللہ پر کامل توکل کی روشن مثال تھی۔ قرآن مجید میں آپ کی پوری زندگی کو ایک مکمل سورت یوسف میں بیان کیا گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے احسن القصص یعنی بہترین واقعہ فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کی بیٹی تھی، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے فرزند اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم نسل میں سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ بنی اسرائیل کے معزز نبی تھے۔ حضرت یوسف 12 بھائیوں میں سے ایک تھے۔ ان میں حضرت بنیامین آپ کے سگے بھائی تھے۔ حضرت یوسف اپنے والد حضرت یعقوب کو بہت عزیز تھے، کیونکہ وہ نیک، سچے اور فرما بردار تھے۔ حضرت یوسف نے بچپن میں ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج، چاند اور ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب کو سنایا۔ حضرت یعقوب نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ خواب عظیم مستقبل کی علامت ہے، اور حضرت یوسف کو اللہ کی طرف سے بلند مقام عطا ہوگا۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو نصیحت کی کہ وہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائے، کیونکہ بھائیوں کے دل میں پہلے سے ہی حسد موجود تھا۔ لیکن بھائیوں کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت یوسف کے والد حضرت یوسف سے بہت پیار کرتے ہیں، جس پر ان کے دلوں میں حسد اور دشمنی بڑھتی گئی۔ ایک دن بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے، تاکہ والد کی توجہ صرف ان پر ہو جائے۔ کچھ نے قتل کی تجویز دی، مگر ایک بھائی نے کہا کہ قتل نہ کرو، بلکہ انہیں کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا اور لے جائے گا۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے اجازت مانگی کہ حضرت یوسف کی سیل کے لیے ساتھ لے جائے۔ حضرت یعقوب نے دل پر بوجھ کے ساتھ اجازت دے دی۔ جنگل میں لے جا کر انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، اور ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر والد کے پاس آ گئے۔ جب حضرت یعقوب نے خون آلود قمیص دیکھی تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ قمیص پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ مگر انہوں نے صبر کا دامن تھاما اور فرمایا، ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ نہ ہو۔ حضرت یعقوب غم میں ڈوب گئے، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی، مگر انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ ایک قافلہ کنویں کے پاس آیا۔ جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے انہیں غلام بنا کر مصر لے جا کر فروخت کر دیا۔ مصر کے ایک عظیم اعلیٰ عہدیدار، جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا، انہوں نے حضرت یوسف کو خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکے کا خیال رکھنا، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف جب جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں حسن، عقل اور دانائی عطا فرمائی۔ عزیز مصر کی بیوی ان کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں گناہ کی دعوت دی، مگر یوسف نے انکار کیا۔ یوسف نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑی۔ اسی دوران قمیص کے پیچھے سے پھٹ گئی۔ وہ گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑی
اسی دوران قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، الزام حضرت یوسف پر لگا دیا گیا۔ ایک گواہ نے کہا کہ قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہو تو قصور حضرت یوسف کا ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو تو قصور زلیخا کا ہے۔ یوں حضرت یوسف بے گناہ ثابت ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بددامنی کی خوف سے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا گیا۔